اور آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے، وہ شعر طلباء کے کام کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ کر کے جو دعا مانگی جائے قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے، اور اس طرز اور ڈھب پر جب بھی عمل کیا جائے یا دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا رنگ لائے گی۔ تو شعر لکھا ہے، شعر کا حاصل پہلے سمجھو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مانگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو جو اس طرح مانگے گا اس کو اللہ ضرور دے گا۔ آپ جب کسی کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طرح لکھ کے لاؤ، جب وہ اس طرح لکھ کے لے آتے پھر آپ کو لکھنا پڑتا ہے کیا ٹھیک، کیونکہ آپ نے خود مانگا ہے۔ تو آلوسی یہاں شعر لکھتے ہیں کہ لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ، لو لم ترد اراد یرید سے، لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا، لو لم ترد، اے اللہ اگر آپ کا ارادہ نہ ہوتا نیل ما نرجو ونطلبہ، دینے کا اس چیز کا جو ہم امید رکھتے ہیں اور مانگتے ہیں، آپ کے دینے کا پورا ارادہ ہے، من فیض جود کا، آپ کی سخاوت کے دریا میں سے، ما علمتنا الطلبا، آپ کبھی بھی ہمیں یہ طلب نہ سکھاتے۔ لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا۔ یہ زبردست شعر ہے کہ یہ قبولیت کی صورت ہے۔ لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا۔ جو شخص بھی اللہ کا حمد و ثنا کرے، اس کے صفات و افعال ذکر کرے، اپنی عبادت و استعانت میں عاجزی پیش کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ بندہ ہما بہ کے ز تقصیر خویش، عذر بدرگاہ خدا آورد، ورنہ سزاوار خدا وند یش، کس نہ تواند کے بجا آورد۔ یہ ایک اعتدال کا طریقہ ہے بہترین، شان الہی کے مطابق کون مانگ سکتا ہے؟ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ اور اس شعر کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، جو طلب ہی نہ کیا آپ نے عنایت سے دیا، ہم نے مانگا ہی نہیں، سینکڑوں ہزاروں نعمتیں عطا ہے، بن مانگے عطا فرمائی۔ جو طلب ہی نہ کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ آداب یاد رکھو، جب آدمی یہ ذہن بنائے اور زبان سے بھی کہے کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں عطا کی، خوب دعائیں قبول کی، تو قبول ہوتی رہے گی۔ اور اگر کہے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، مجھے تو کچھ ملتا ہی نہیں، امام غزالی کہتے ہیں صوفیاء کے مذہب میں یہ کافر کا قول ہے، بالکل راندہ درگاہ۔ اور حدیث میں ہے جب بندہ اس نتیجے پر پہنچے تو اللہ اس کو نظر رحمت سے گرا دیتا ہے۔ ہمیں تو بہت کچھ عطا فرمایا، ہر لمحہ ہر گھڑی اس کا شکر ہے، عنایت اور مہربانی۔ کبھی آدمی عمل بھی اپنا درست کر لے، اس پر بھی نظر ثانی کر لینا۔ ظاہر ہے حدیث شریف میں ہے ایک غافل دل کی دعا اللہ نہیں سنتا۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، ایسے اللہ اللہ کر رہا ہے۔
ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ عبادات اور طاعات کی شان اور شوکت پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ امام العصر حضرت مولانا انور شاہ رحمہ اللہ بہت بیمار تھے اور لوگ آتے تھے حضرت دم کر کے دے دعا کرے، تو آہستہ سے اپنے شاگرد مولانا ادریس میرٹھی ہمارے استاد سے کہتے مولوی صاحب دم کرو، اس کے لیے دعا بھی کر لو۔ تو مولانا ادریس میرٹھی رو پڑے، انہوں نے کہا حضرت ہم کون کدو کریلا ہے، دنیا آپ کو بحر العلوم و امام العصر کہہ رہی۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں بیمار ہوں، نماز بستر پہ پڑھتا ہوں۔ بیمار آدمی کے اقوال اور دعا بھی کمزور ہوتے، تواضع عبدیت، عاجزی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ قوی مومن کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، تمام سنتیں ادا کرتا ہے، اوابین اور چاشت اور اشراق اور قیام اللیل اور تہجد اور حاجات اور استخارے اور سعادت اور سب نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک ضعیف مومن فرضوں پہ اکتفا کر رہا ہے، بس چھٹی ہو گئی۔ کبھی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا ڈرام بندہ ہوا ہو، وہ تو بیمار ہے۔ قوی کے معنی قوت ایمان، اور قوت ایمان کی شوکت طاعات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تذکرہ ہوا نا کہ خواجگان فرید الدین گن شکر نے 4 اسماء پڑھ لیے اور 4 اور الفاظ فوراً بیمار ٹھیک ہو گئے۔ تو ان کی عبادات دیکھیں، کہتے ہیں حضرت کی عمر 89 سال تھی، 89 سال۔ فرمایا ہو سکتا ہے آج رات کو چاند ہو جائے، میرے ساتھ کوئی تراویح پڑھے گا؟ سب مریدوں نے کہا جی حضرات ہم سب ہیں نا، کہا بہت اچھا۔ رات کو تراویح کے لیے حضرت آگے ہو گئے، تو پہلی رکعت میں ایک قرآن مکمل کر کے دوسرے قرآن کے 19 پارے پڑھ لیے، رکوع کر لیا، اور پھر بقیہ 19 رکعت میں دوسرا ختم ہو گیا۔ اگلی رات کوئی نہیں آیا، سب بھاگ گئے۔ یہ تھے اولیاء، یہ تھے کاملین جن پر آسمان و زمین فخر کرتے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے۔ عبادات اور طاعات کے ذریعے ہی اللہ بندے پر رحم و احسان فرماتے ہیں۔